اس سے قبل کئی مواقع پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے حوالے سے حکم بما انزل اللہ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی کہ 3 مرتبہ اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، یہ فیصلہ نازل ہوا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا وہی تو سرکش ہیں، باغی ہیں۔ تو بڑے سخت فتوے ہیں، یہ بڑے سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ذرا اس سے متعلق بھی ہے، تھوڑا سا مختلف بھی۔ ایک ہے حکم بما انزل اللہ، ایک ہے اقامت ما انزل من اللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اقامت ما انزل من اللہ، چنانچہ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور رمضان مبارک پھر آیا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دوران پھر ہم ایک مہم جو ہے چلائیں گے کہ اس کتابچے کو عام کیا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے۔ اس میں میں نے جو 5 حقوق معین کیے ہیں قرآن حکیم کی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد ہے، ان میں سے چوتھا یہی ہے۔ چنانچہ چوتھا باب جو ہے اس کا عنوان ہے حکم بما انزل اللہ و اقامت ما انزل من اللہ۔ قرآن مجید کی اصطلاحات ہی کو میں نے وہاں عنوان بنایا ہے۔ تذکر بالقرآن، تدبر قرآن، ترتیب، تجوید اور ترتیب، تبلیغ اور تبیین، ایمان اور تعظیم، 5 حقوق ہیں۔ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عظمت پیدا ہو، قدر و قیمت کا احساس ہو۔ قرآن کا پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، رتل القرآن ترتیلا، تلاوت اور ترتیل۔ اسی طریقے سے قرآن کا سمجھنا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے لیے بھی 2 الفاظ، تذکر، تدبر، اس کا سرسری سا مفہوم سمجھ لینا جس سے کہ ہدایت اخذ ہو جائے، تذکر ہے، اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان بقول اقبال، یہ تدبر ہے۔ پھر چوتھا حق ہے حکم بما انزل اللہ و اقامت ما انزل من اللہ، اور یہ در حقیقت اصطلاحات جو ہیں وہ سورہ مائدہ کی۔ حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر ہے انفرادی معاملات سے، یا 2 افراد کے مابین کو نکاح ہو گیا اسے بھی ہم انفرادی مسئلہ کہیں گے۔ فیصلہ کرنا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ فیصلہ ہم میں حرکت کرتا ہے، ہمارا فیصلہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایک رائے جو ہم بناتے ہیں اس رائے کے مطابق زندگی کے اندر ایک رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی حکم ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے کس شے کو زیادہ اہم سمجھا ہے، کس کو کم اہم سمجھا ہے، کس کو بنیادی سمجھا ہے، کس کو ثانوی سمجھا ہے، تو یہ فیصلہ ہی ہے نا۔ یہ ہمارا سارا جو ایک اسٹرکچر ہے ویلیوز کا، نسبت و تناسب ہے، یہ در حقیقت ایک حکم ہے ذاتی بنیاد پر، ذاتی سطح پر جو ہم قائم کر رہے ہیں۔ پھر 2 افراد کے مابین جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ، فصل خصومات اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ ان دونوں سطحوں پر جو اصطلاح ہے وہ ہے حکم بما انزل اللہ، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ ایک ہے اجتماعی سطح پر وہ نظام قائم کرنا کہ جو اللہ تعالی نے نازل، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ قانون تو اصل میں نظام کو سرو کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، نظام کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نظام غلط ہے، قانون اچھا ہے تو تقویت ہوگی غلط نظام کو۔ نظام درست ہو، قانون درست ہو، نور نالان ہو، تو نظام بھی ہو ما انزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، قانون بھی وہ ہو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو پھر یہ نور علی نور ہے۔ یہ آیات جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس میں تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، لیکن کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے فارسی زبان کا، خوشتراں باشد کے سرے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ بعض اوقات کوئی بات میں نے آپ کو کہنی ہے لیکن کسی وجہ سے میں کسی اور کے حوالے سے وہ بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں، پہنچانی ہے نا بات، مقصود تو ابلاغ ہے۔ یہ ہمارے ہاں کولوکیل اردو کی کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی نی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو نی بہو تو کان دھر، یعنی ساسوں کے لیے مدرز لا جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہو کو روکنا ٹوکنا اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ اس کو یہ کہیں یہ نہ کرو اور یوں نہ کرو، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو جو بات بہو سے کہنی ہے وہ بیٹی سے مخاطب ہو کہہ دیجیے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میسج تو پہنچ گیا، بہو کو بھی پہنچ گیا۔
کہ میری ساس جو ہے میری خوش دامن جو ہے فلاں چیز سے راضی نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ یہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ سابقہ امت مسلمہ کا آئینہ دکھاتا ہے ہمیں، اس میں تم اپنی تصویر دیکھ لو۔ اور وہ حدیث میں نے بارہا بیان کی ہے، اور ویسے تو بڑے اور بھی الفاظ میں بھی وہ حدیث آئی ہے، لیکن یہ کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ اور دوسرے انداز میں فرمایا گیا یہ تو ہوا کہ جو حالات نازل ہوں گے، ایک یہ کہ میری امت کا بھی طرز عمل وہ ہوگا جو یہودیوں کا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے انہی کے راستوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص یا کوئی گروہ کے دل میں گھسا تھا تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا پیدا ہوگا۔ یہ ایک کمپلیٹ جو ہے گویا کہ پچھلی ہمیں جب سنائی جاتی ہے جو اہل کتاب کی باتیں، تو در حقیقت وہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہمارے لیے تنبیہات ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان اور تقوی کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو ہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ یونس میں آئے ہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی دونوں مل جائے یہی ولایت ہے۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے سروں کے سین تو نہیں ہوتے، تو علیحدہ وہ نوع تو نہیں ہے، کچھ اسپیشیز تو مختلف نہیں ہے، ایمان ہو تقوی ہو، دل میں ایمان عمل میں تقوی، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، تو فرمایا اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش پر کاربند رہتے لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے اعمال کے، ان کے اخلاق کے جو داغ دھبے ہیں دامن کردار پر اگر کوئی داغ تھے صاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں۔ یہ تو ہے اصل انعام کے جو ایمان اور تقوی کا جو اصل انعام ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری برائیوں کو دور فرما دے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، مغفرت اور عفو کا معاملہ کرے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ اصل تو ہے جزا یہ، لیکن دنیاوی بھی ایک جزا ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہ ہے وہ اقامت التورات، اقامت الانجیل، اقامت ما انزل الیہم من ربہم۔ تورات بھی ہم جانتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی، انجیل بھی ہم جانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی، وما انزل الیہم من ربہم۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بعض مفسرین نے اس مراد قرآن لیا ہے، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ یہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اس میں قرآن مجید کے اوپر ایمان کا وہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان لے آئے تو یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہو گئے، پھر وہ علیحدہ ایک ان کی جو ہے شخصیت ہے ہی نہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اور انبیاء پر بھی تو صحیفے نازل ہوئے ہیں نا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم نے وحی کی ہے، الاسباط ہے جو ان کی اولاد کے اندر جو لوگ تھے، اب ان کے تمام صحیفے جو ہے وہ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ ہے محفوظ، لیکن یہ کہ تورات کے تو علاوہ جو بھی دانیال نبی پر یا حزقیل نبی پر یا اور جو مختلف انبیاء ہیں ان پر جو چیزیں جو وہی نازل ہوتی رہی ہے، یہ گویا کہ اس کی طرف ویسے تو ایک بڑی کتاب کی حیثیت سے تورات اور بڑی کتاب کی حیثیت سے انجیل، لیکن اس کے علاوہ بھی تورات اور انجیل کے مابین جتنے انبیاء ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی بار صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے کہ ان 1400 سالوں کے دوران کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو بنی اسرائیل میں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا وہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا مسلسل، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان، وہ گیپ ہے ہی نہیں، تو ان پر جو وحی آتی رہی۔ تو فرمایا اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی، یعنی آسمان جو ہے وہ اپنی ساری برکات نازل فرماتا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی اپنی ساری برکات نکال کر باہر ان کے قدموں میں ڈال دے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دین کو قائم کریں، اگر آپ اللہ کا نظام قائم کریں، تو ان کے لیے تورات اور انجیل وما انزل الیہم من ربہم تھا، ہمارے لیے وہ کیا ہوگا؟ اقامت القرآن، اور جہاں بھی وما انزل الیہم من ربہم کا ایک جو ہے محل ہے وہ بھی سمجھ لیجئے
کہ اگر ہم اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے یوں پڑھیں، وَلَوْ أَنَّكُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اگر تم قرآن کو قائم کرو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ میرے نزدیک وہ وحی خفی ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہے۔ قرآن تو وحی جلی ہے، وہ تو لفظ اس کا ایک شوشہ جو ہے محفوظ ہے، لیکن ایک وحی خفی ہوتی رہی ہے۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حضور نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس جیسی ہی اور شے بھی دی گئی اس کے ساتھ۔ اس ایسی اور شے کیا ہے؟ وہ جو حضور کو وقتاً فوقتاً وحی ہوتی رہتی تھی، جس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی ہے، ما انزل الیہم من ربہم، گویا کہ ایک تو ہو گیا وحی جلی، وہ تو قرآن مجید ہے، ایک وحی خفی ہے جس کا مظہر سنت ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں رہی ہیں، لیکن یہ کہ ایک بات ہمارے ہاں بہت اچھی رہی ہے شروع ہی سے، قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ ہمیشہ عائد کیا گیا۔ سن 73 میں دستور بنانے والا تو بھٹو تھا، لیکن 227 جو ہے دفعہ اس نے داخل کی تھی اس میں کہ اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے۔ کتاب قرآن ہے اور سنت ما انزل الیہم من ربہم، قرآن کے ساتھ جو اور چیز نازل کی گئی ہے، سنت بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے۔ وہ اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی ذاتی اجتہاد حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے اس کی نفی نہیں ہوئی، اس کو بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ سے نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی جانب سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مسلمانوں تم سمجھو، اگر تم قائم کرو قرآن کو اور اس کو بھی جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تو تم پر نعمتوں کی بارش ہوتی اوپر سے بھی، اور نعمتوں کے جو خزانے ہیں زمین بھی اپنے اگل کر تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ تو دنیاوی خوشحالی بھی، اسی لیے میں نے حدیث بھی آج سنائی آپ کو کہ ایک حد اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو بھی نافذ کر دیا جائے تو وہ 40 دن رات کی بارش سے زیادہ اس سے برکات پیدا ہوگی۔ 40 دن رات کی بارش کا ہمارے ہاں کا تصور نہ کیجیے، وہ تو یہاں آئے تو سیلاب کی مصیبت آ جائے گی۔ یہ جو جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا حجاز کا علاقہ، وہاں جو ہے وہ 40 دن کی، تو وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، بارش ہوئی اور نکل گیا پانی، وہ رکتا تھوڑا ہی ہے وہاں، ساتھ کے ساتھ سمندر ہے، نالے چڑھے اور سمندر میں چلے گیا پانی، لیکن اس سے جو پھر صحرا گل و گلزار بن جائے گا، پورا کا پورا صحرا معلوم ہوگا پلس گرین۔ تو یہ چیز جو ہے حضور نے وہ مثال دی جو ان لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب تو وہی تھے، بات کو سمجھانا انہی کو تھا پہلے۔ تو فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دینے سے بھی 40 شبانہ روز کی بارش سے زیادہ برکات پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو گویا کہ اس کے اب دو ایمان اور تقوی، ایک حاصل ہو گیا اللہ کی مغفرت اور جنت، دوسرا حاصل ہو گیا اگر اس شریعت کو نافذ کرو، اس نظام کو، دین کو قائم کرو جو اللہ نے دیا ہے، تو دنیا میں خوشحالی فراوانی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو کچھ درمیانی راہ پر ہیں۔ یہ ایک مدح کے انداز میں آتا ہے یہ کہ کچھ لوگ اچھے ہیں، سارے کے سارے تو نہیں بالکل گل پھڑ گئے، کچھ لوگ آخر ایمان لے آئے نا۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ پھر نصارہ میں سے لوگ ایمان لائے، کس قدر یعنی سمجھیے کہ سبق آموز معاملہ ہے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہیں ہم صحابی اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تابعی شمار ہوں گے کہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ حضور نے مدینے میں پڑھی جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ان میں لوگ تھے، نیک بھی تھے، لیکن وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں جو بہت زیادہ ہے تعداد میں، اکثر جو ہے وہ وہی ہے کہ جو بہت برے کام کر رہے ہیں۔ جب برے کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ دنیا میں معیشت ضنکا، معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اللہ کی برکات جو ہے وہ ان سے
سلب کر لی جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب میں وضاحت کر چکا ہوں، آپ کی طرف سے، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ وحی جلی بھی ہے قرآن، وحی خفی بھی ہے سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہیں۔ لیکن یہاں بڑا تحدیدی انداز ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگرچہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے سخت انداز میں، لیکن سختی کا رخ حضور کی طرف نہیں ہے، وہ بات وہی ہے کہ بیٹی ہوئی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ہوئی بہو کیوں کا انداز ہے، یہ دھمکی کا انداز ہے ان اہل کتاب کے لیے جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور ہمارے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، یعنی نبی اگر رسالت کا حق ادا کر دے، پیغام پہنچا دے، وہ بری ذمہ، اب ساری ذمہ داری ان کی ہو گئی کہ جن تک وہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ ان کی سازشوں وغیرہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، تشویش میں نہ آئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کی جیسے ضمانت ہے، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت نہیں دیتا ہے ناشکرے لوگوں کو یا جو کفر پر اڑ گئے ہوں ان کو۔ اس کے بعد پھر وہ مضمون دوسرا ایک اور انداز میں آیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے، ڈٹ کے چوٹ کہہ دیجئے، اصل میں وہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری بھی کچھ حیثیت تسلیم کی جانی چاہیے، آخر ہم نے آپ کو نہیں مانا، موسیٰ کو تو مانا ہے نا، قرآن کو نہیں مانا، تورات کو تو مانا ہے نا، اور آپ مان رہے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، چلیے ہم نے آپ کو نہیں مانا، عیسیٰ کو تو مانا ہے نا، اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے عیسیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، کلمۃ منہ وروح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر ان کو تو مانتے ہیں، ہم انجیل کو تو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ریکگنائز کیا جائے کہ نہ کوئی حیثیت ہماری تسلیم کی جائے، یہاں اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجیے نبی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے، لستم علی شیء، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تم تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پھر میں چاہوں گا کہ ذرا اس آیت کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ لی، قل یا اہل القرآن، اور یہ میں اس کی ایک گواہی دے چکا ہوں اسی کتاب سے، میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے اختتام پر میں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، جیسے کہ یہود نے کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور دوسرا تو مفہوم کیا ہے؟ تکیہ نہ بناؤ، تکیہ سے انسان سہارا لیتا ہے، آرام ملتا ہے، تو ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، یہ کام نہیں دے گا، کوئی نہیں پوچھے گا فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، کوئی شے نہیں، وہ تو 2 مرتبہ ایک ہی رکوع میں 16واں رکوع جو سورہ بقرہ کا 2 مرتبہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ تو گزر گئے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب تو گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نسبتیں وہاں کام نہیں دیں گی، وہ تو انسان کا اپنا ایمان اور اپنا عمل۔ تو فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا، اب یہاں پر میں نے جیسا کہ عرض کیا حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته فی آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات کے اوقات میں دن کے اوقات میں، وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا چراغ کو روشن کر کے نیچے نہیں رکھتے، اوپر رکھتے ہیں تاکہ روشنی پھیلے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جس دانوں میں بند کر کے رکھ دو، یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ یہ کتاب ہو، کھلی کتاب ہو، اوپن بک، پوری دنیا کے اندر اس کے نور کو عام کر دو، وافشوہ وتغنوہ،
اور اپنے آپ کو ولی محسوس کرو اس قرآن کی بنیاد پر کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابوبکر سے مروی ہے، اس کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور شخص پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل ہوا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں۔ اللہ نے اس کو تو بڑا محل دے رکھا ہے، میری تو کٹیا ہے، اس پر بڑا فضل ہے، جبکہ قرآن اللہ نے اسے دے رکھا ہے جو تمام دولتوں سے وہ خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، تمام اساس دنیاوی جو ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے قرآن۔ تو لستم مجھے فرمایا کہ یا القرآن لا تتوسل القرآن واتلوه حق تلاوته فی آناء اللیل والنہار واخشوه وتغنوه وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، غوطہ کرو۔ اس کے جو اصل موتی ہے حکمت کے وہ اس کی تہ میں ہے، اس کی ہدایت جو ہے وہ اس کے سرفیس پر ہے، سطح پر ہے۔ جیسے اگر کہیں سمندر میں کوئی تیل بردار جہاز جو ہوتا ہے وہ لیک کر جائے یا وہ کچھ اور خرابی ہو جائے تو سطح سمندر پر تیل کی ایک تہ آ جاتی ہے، تیل نیچے جائے گا نہیں، سطح سمندر کے اوپر پھیلا ہوا۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ہدایت جو ہے ہدی للناس وہ قرآن کی سطح پر ہے۔ قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے کوئی غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کافی ہے قرآن کی تلاوت کرو، لیکن عربی زبان کو سے اتنے واقف ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا چلا جائے۔ اگر درمیان میں انٹرپریٹر آ گیا، مترجم آ گیا، ترجمہ آ گیا، تفسیر آ گئی، تو وہ جو قرآن کی انسپریشن ہے، قرآن کی موٹیویشن ہے، قرآن جو اندر سے آپ کو متحرک کرتا ہے، جو آپ کی روح کے اندر وہ جب ایک تلاطم پیدا کرتا ہے۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا سے یہ کسی طوفان سے آشنا کر دے، اندر ایک طوفان آتا ہے، وہ طوفان نہیں آئے گا، وہ تو یہ کچھ معلومات تو اخذ ہو جائیں گی کہ یہ اس فلاں نے یہ کہا ہے، راضی نے یہ کہا ہے، اور کشاف نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور فلاں روایت میں یہ معلومات تو آ جائیں گی، لیکن وہ جو قرآن مجید اندر آپ کی فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے، آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے، وہ نہیں۔ تو جہاں تک تذکر میں قرآن کا تعلق ہے، صرف اتنی عربی شرط ہے کہ قرآن براہ راست آپ کے دل پر اترتا چلا جائے، کسی ترجمے کی جو ہے اس میں کوئی اس کا بیریئر نہ ہو۔ تدبر قرآن جو اس کے موتی ہیں وہ تو تہ میں ہیں، موتیوں کے لیے تو یغوث البحر من طلب العالی، حضرت علی کے اشعار میں نے بہت دفعہ آپ کو سنائے ہیں۔ سمندروں میں موتے لگاتے ہیں، تہ کر جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو موتی تلاش کرنا چاہتے، یغوث البحر غواصی کرتے ہیں، من طلب العالی کہ جو موتیوں کے خواہاں ہوتے ہیں، ومن طلب العلا سحر اللیالی جو کوئی بلند مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر محنت کرتے ہیں، ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، اور جو بغیر محنت اور مشقت کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہے وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر اس آیت کو اس حصے سے بھی اب پڑھیے کہ یا القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میں جو کہتا رہا ہوں تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کرو، ہم سے دعا کرو، کس منہ سے دعا مانگ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے نا ہماری دعائیں جو ہے وہ ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ سن 71 کو یاد کیجئے کتنی دعائیں مانگی گئی، قنوت نازلہ فجر کی نماز میں رو رو کر، اور حرمین میں مانگی گئی دعائیں رو رو کر، چلا چلا کر لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے کوئی دعا نہیں سنی، منہ پر دے ماری۔ تم نے کہیں قرآن قائم کیا ہے کہ بھائی کوئی حیثیت ہی نہیں، یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس، ٹو ایڈریس اس، جب تمہارا شاید حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا وما انزل الیکم من ربکم سے مراد کیا ہوگا؟ سنت، قرآن اور سنت۔ جب تک تم قرآن اور سنت کو نازل نہیں کرتے، وہ جو بات ایک نقطہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے قریب میں طالبان وہ شریعت نافذ کر رہے ہیں، لیکن وہ شریعت سے فقہ حنفی ہے، اس سے اگلا ملک ہے ایران، وہ شریعت نافذ کی ہے، وہ فقہ جعفری ہے۔ فقہ جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، کتاب و سنت ہے اصل شے، لیکن یہ کہ ہم ان کی نفی نہیں کرتے۔ یقیناً امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، غواصی کی ہے، احادیث کو چھانا ہے، پھٹکا ہے، پھر احکام نکالے ہیں، پھر قیاس کیا ہے، پھر اجتہاد کیا ہے، اپنی اپنی جگہ وہ ہمارے لیے ایک تراث علمی ہے، ہمارا ہیریٹاج ہے، کامن ہیریٹاج ہے۔ ہم کیا امام شافعی کی جو تحقیقات ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے کہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا امام مالک کی آراء کو اٹھا کر دے پائیں گے؟ نہیں۔ امام دارالہجرت، امام مدینہ، اس حوالے سے یہ جو وسعت ہے یہ پاکستان میں آ رہی کہ 227 بھی اگر بھٹو کے زمانے میں تھے تو کتاب و سنت، الفاظ اسی کے آئے،
اور ہمیشہ سے اسی کے آئے ہیں. اور اب بھی جو سپریم لا کے لیے جو بھی ترمیم اب اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی میں تو منظور ہو چکی ہے، وہ سپریم لا کتاب و سنت ہے، قرآن اور سنت. یا القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے نبی آپ ذہناً اس کے لیے تیار رہیے. اس کے پس منظر میں حضور کی ایک امید تھی کہ میں 12 برس مکے میں جو محنت اور مشقت کرتا رہا، تو وہ تو قوم تھی کہ جو جس کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، جو نہ رسولوں سے واقف تھے نہ شریعت سے واقف تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو پتھر میں جونج لگانے والی بات تھی. یہی وجہ ہے کہ 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے. لیکن یہ مدینے میں تو وہ لوگ آباد ہیں، 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں، تورات کے پڑھنے والے، ان میں علماء ہیں، ان کی شریعت ہے، ان کے قاضی ہیں، ان کے فتوے چلتے ہیں، یہ تورات کو مانتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں. صرف حضرت عیسیٰ ہی کو نہیں مانتے نا، باقی سب کو تو مانتے ہیں. زکریا کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. کس کو نہیں مانتے؟ حضرت عزیر کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں، اسکئی کو مانتے، سب کو مانتے ہیں. لہذا یہ تو جلدی سے قبول کر لیں گے، ان کے لیے تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. لیکن نہیں، اے نبی آپ اس امید میں نہ رہیں. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. آپ ذہناً اس کے لیے تیار رہیے کہ جو کچھ جو رحمت آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، وہ ان کے اکثر لوگوں کے اندر کفر اور ضد کے اندر، عناد کے اندر اضافہ کرتی چلی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ حسد. اب حسد وہ بیماری ہے، تکبر اور حسد، جس کا کوئی علاج نہیں. تکبر شیطان کی بیماری، استکبر وکان من الکافرین، تکبر. اور حسد، دونوں بیماریاں ہو سکتی. حسد آدم سے، یہ مقام اور رتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا جو آدم کو مل گیا، یہ مسجود ملائک بنا دیا گیا. حالانکہ معلم الملکوت تو میں تھا، فرشتوں کو تو میں پڑھایا کرتا تھا، لیکن مل گیا اس کو وقت. یہی تکبر جو تھا ابو جہل کے راستے میں آیا، یہی تکبر علماء یہود کے ہاتھ راستے میں آیا، تکبر اور حسد. لہذا جو بھی حق نازل ہو رہا ہے، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیے کہ ان کے دل کی گرہیں کھل جائیں گی. یہ گھنڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں دل کے اندر، یہ کھلنے والی نہیں ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کے دلوں میں، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس کی بنا پر طغیاناً، سرکشی، و کفرا، اور ناشکرہ پن اور انکار اور کفر. فَلَا تَعْسَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اب آپ افسوس نہ کیجیے اس کافروں کی قوم پر، جو ان کا حشر ہوگا وہ ہوگا. آپ اپنا فرض ادا کیجیے. یہ میں نے چند آیات آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمارے ملک میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تو میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن و سنت کے سپریم لا بنانے کے لیے ایک تجویز آئی ہے، اور وہ تجویز نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑا مرحلہ ابھی باقی ہے. کیونکہ بہرحال دستور کی روح سے اگر سینیٹ کی 2/3 اکثریت نے اس کو قبول نہ کیا تو وہ رد ہو جائے گی، ساری محنت اکارت ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم نقطہ جو ان آیات کے حوالے سے ہم پر واضح ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ان آیات میں. اس دنیا میں خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں رزق کی کشادگی، دنیاوی نعمتوں کا معاملہ جو ہے، اس کے ضمن میں جو قانون ہے اللہ کا، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جیسے میں نے آج سے چند سال قبل جو کتاب لکھی تھی، مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کا ایک باب ہے اور بہت اہم ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ، کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قلم سے نکلوا دی. قرآن کا قانون عذاب. عذاب کس پر آتا ہے، کب آتا ہے، عذاب کی کون کون سی شکلیں ہیں، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. اسی طرح آج میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں اور رزق کی فراوانی اور کشادگی، اس کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ شکوہ تو پیدا ہو سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو خیر جیسے بندے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، نام کے بندے ہیں، حقیقت کے بندے تو نہیں ہیں. لیکن فرق یہ صحابہ کرام سوچتے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں، اختیار ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، دولت ان کے پاس. یہ کافر ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ شیاطین اس کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟
اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیں۔ یہ جو امیہ ابن خلف مار رہا ہے بلال کو، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر فالج گر جائے؟ قادر ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اللہ تو قادر بھی ہے عادل بھی ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مزدور کے حالات کتنے خراب ہیں، تو تیری قدرت تو ہے، تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ کو تو قدرت حاصل ہے کہ ابو جہل کے اوپر اسی وقت فالج گرے جبکہ وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے حضرت بلال کو، یا ابو جہل جب مار رہا تھا اور ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی جان نکال لیتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو دل سے بھی صبر نہیں کرتا۔ تو میں دو آیتیں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون دنیاوی زندگی میں دولت، آسائش، دنیاوی نعمتوں کے بعد میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ دیکھو ایک طرف وہ ہے جو طالب دنیا ہے، کفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو طالب عقبہ ہیں، آخرت کے طالب ہیں، ہمیں مانتے ہیں، توحید ہے اور رسالت ہے، لیکن دنیا میں ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، ان کو بھی دیتے رہیں گے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالامتحان کی حد تک فرق نہیں ہوگا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، تیرے رب کی عطا کا دسترخوان پھیلا رہے گا، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، بدترین دشمنوں کے لیے بھی۔ یہ تو وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا کا یہ دسترخوان جو ہے یہ روکا نہیں جاتا، چاہے کسی مسلمان کے دل میں آئے کہ کیوں نہ ان سے نعمتیں سلب ہو جائیں، کیوں نہ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، نہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو قانون بیان ہوا ہے، یہ سورہ زخرف کی 3 آیات ہیں، 33 سے 35 تک۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسانی ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب کافر بن جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، کہ جو لوگ اس دنیا میں رحمان سے کفر کر رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، ناشکری کر رہے ہوں، ہم ان کے لیے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے ہیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن سے کہ وہ چھتوں پر چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَىٰ مَا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے اندر ایسے دروازے کیواڑ بھی لگے ہوتے چاندی کے، اور جو ان کے چھپر کھٹ ہوتے ان کی مسیریاں ہوتی وہ بھی چاندی کی ہوتی جس پر کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور چاندی نہیں وہ زخرفا سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جان لو یہ سب کچھ بھی سوائے دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے کچھ نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت، جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا و مافیہ کی کوئی وقت ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اس کی نگاہوں میں وقت ہی نہیں، لے جاؤ تمہارے لیے ہے ہی، یہاں آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو ڈنڈے پڑنے ہیں، وہاں جوتے پڑنے ہیں، وہاں تو جو بھی تمہارے ساتھ ہونا ہے، لے جاؤ جو کچھ ہے یہاں پہ، کھاؤ پیو عیش کر لو، تمہارے لیے یہی عیش۔ دیکھیے کس قدر الفاظ جو ہیں کتنے اسٹرانگ ہیں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، آج آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ مغرب میں جائیے، ان کے جو گھروں کا ساز و سامان ہے، ان کے جو فرنیچر ہے، ان کے جو باتھ روم کے اندر فٹنگز ہیں جس طرح کی ہے، آپ کو یہ تو عمرا جو ہے خلیج کے عمرا اور سعودی عرب کے پرنسز، ان کے باتھ روم کے اندر فٹنگ جو ہے سونے چاندی کی لگی ہوئی نظر آ جائیں گی، وہ ہے تو ہم ان کے گھروں کے لیے ایسی چھتیں بنا دیتے کہ جو چاندی کی بنی ہوئی ہو، اور سیڑھیاں بھی وہ ہوتی جو چاندی کی بنی ہوتی ہے، اور ان کے دروازے کیواڑ جو ہے وہ چاندی کے ہوتے، اور ان کے جو چھپر کھٹ ہیں ان کی مسیریاں جس پر کہ وہ چٹیاں لگا کر بیٹھے وہ چاندی، اور چاندی نہیں سونے کے وزخرفا، لیکن یہ بھی ہو جاتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی وقت نہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت جو ہے وہ تو تیرے رب کے پاس اہل تقویٰ کے لیے آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ یہ چھپر کھٹ کتنے دن سو لے گا؟ ایک دن تو آخر قبر میں جا کے سونا ہے، چاہے وہ چاندی کا چھپر کھٹ ہو اور چاہے وہ جو ہے وہ سونے کا بنا، وہ کتنے دن سوئے گا؟ پھر تو جانا ہے قبر کے اندر، دیٹس دی لیولر، موت کو آ کے برابر کر دے گی۔ یہ صورتحال اس وقت جو ہے، اور اس کا جو دوسرا برعکس ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں کفار کے لیے نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، فقر آتی ہے تو مسلمان کی آتی ہے، کیوں آتی ہے؟
وہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے پھر قائم نہیں کرتا۔ کفار کی سزا آخرت میں ہو جائے گی، بھرپور مل جائے گی، دنیا میں کیا سزا دے لیں گے، انہیں پھانسی چڑھا دیں گے، کیا سزا ہے؟ وہ تو وہ سزا ہوگی لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی کہ چھٹکارا مل جائے، مسلسل دائمی عذاب ہوگا، وہ عذاب ان کے لیے ہے۔ دنیا کا یہ عذاب کن کے لیے ہے؟ معیشت ضنکن کن کے لیے؟ کہ جو دعوے دار ہو اللہ پر ایمان کے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو قائم نہ کریں، اللہ کے نظام کو قائم نہ کریں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، یہ عرب ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، آج ان کی معیشت زنکن ہو چکی، تنگ ہو چکی، خون چوس لیا ہے امریکہ نے ان کا۔ خلیج کی جنگ کے بعد سے جس طریقے سے کہ ان کی دولت جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے، اب ان کے حالات وہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ صورت وہ ہو چکی ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی۔ سر ان کا معاملہ علیحدہ رکھیے، ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس وقت کی امت مسلمہ جو 150 کروڑ ہے یا 125 کروڑ ہے، اس میں مجرم نمبر 1 عرب مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں یہ کتاب، پھر انہوں نے اس کتاب کو قائم نہیں کیا۔ ہمارے لیے تو یہ عام آدمی جانتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ تو مولوی کا آواز سنتا، مولوی نے اسے نور اور بشری کے چکر میں رکھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کوئی کچھ اور بھی مسئلہ ہے آگے، علم غیبی کے مسئلے کے اندر جو وہ چلتا رہا ہے، اور حضور کی زلفوری کا تذکرہ ہوتا رہا اور کالی کملی کا تذکرہ ہوتا رہا، باقی یہ کہ حضور کی سنت، حضور کے احکام تو سنائی نہیں گئے۔ کیا کریں وہ تو عربی جانتے نہیں، وہ تو ان کے بتائے وہ راستے پر چل رہے ہیں، لیکن جن کی اپنی مادری کی زبان میں کتاب ہے، انہوں نے اگر کتاب کو پیٹ دکھائی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان سے بڑا مجرم کون ہو؟ اس کی جو انہیں سزا مل رہی ہے، ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں جو جوتے پڑ رہے ہیں ان پر، اسرائیل کا خنجر ہے کہ جو پیمس ہے ان کے سینے کے اندر، 30-32 لاکھ ہے کل یہودی اسرائیل کے اندر، کم سے کم 12-15 کروڑ عرب ہے کسی میں دم باندھنے کی ضرورت اسرائیل کے مقابلے میں؟ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ یہ یروشلم جو دوبارہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کو لینے کے لیے فوجیں چلیں گی خراسان سے، عربوں میں دم نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے عربوں کی ہے، لیکن دشمن مجرم نمبر 2 مسلمانان پاکستان، اب تک کی جو صورت ہے اس پہ تو ہم پورے اتر رہے ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، نصف صدی تو ہم نے اسی میں گزار دی ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ سارے فتوے تو ہم پر لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ نے کل اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، عملاً تو ہم ڈیفالٹرز ہو چکے ہیں۔ یہ تو امریکہ کی مصلحت اگر ہوگی، نواز شریف جائیں گے، کوئی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، کوئی ان کی باتیں مانیں گے، شاید کوئی تھوڑا سا انجیکشن جو ہے، کچھ گلوکوز جو ہے اس ٹیوب کے اندر تھوڑا سا چلا دے، ورنہ تو یہ کہ ڈیفالٹ پور کر چکے۔ ہماری صورت حال یہ کہ ملک کا نوالا نکل چکا ہے، اور ویسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے تیور ایسے ہی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے بجلی کے نرخ 40% اور بڑھا دیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی پاکستان میں۔ ایک حد ہوتی ہے، قبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے عوام کا تو اٹھ کر رہو گے، پھر وہ لائے آرڈر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر جو کچھ ہوگا اس کا آپ تو پھر وہ نہیں کر سکتے۔ ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، اس حد تک تو آپ کو یہ تمام عوام معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گویا کہ سو رہے ہیں، یہ تو سائلنٹ میجورٹی ہے، انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے اب 40% کہتے ہیں اور بڑھاؤ، انہوں نے کم کیے، ظاہر گویا کہ جنگ تو ہو گئی۔ اب IMF کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اسی طرح وہ جو بجلی پیدا کرنے کے لیے جن کو ٹھیکے دیے تھے ان کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ بہادر کہہ رہا ہے پہلے ان کے ساتھ معاملہ طے کرو پھر آنا میرے پاس۔ ایک کشاکش کے اندر ہم آ چکے ہیں، اس کشاکش کے اندر اگر اگلا قدم اٹھا تو وہی ہوگا کہ جو انڈونیشیا میں ہوا، ملائیشیا میں ہوا، ایک حملہ ہماری کرنسی پر ہوگا اور یہ روپیہ جو ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ 50% اس وقت جا کر انڈونیشیا میں بلو پاورٹی لائن جا چکے ہیں۔ اچانک بڑی اچھی معیشت تھی، بڑی اسٹرانگ معیشت تھی، بڑا خوشحال معاشرہ تھا۔ ملائیشیا کو تو ہم خاص طور پر مثال کے طور پر اس کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک چھوٹا ملک ہے، بڑا صاف ستھرا ملک ہے، اور وہاں پر جو ہے انتظامیہ بھی اچھی ہے، سیاست کا میدان بھی جو ہے وہ اچھا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو وہ جو ٹوئن ٹاورز ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے مینہٹن کا، امریکہ کا، اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنا دی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک دم تباہی جو آئی ہے تو وہ جو بڑی صاف ستھری سیاست معلوم ہوتی تھی، معلوم ہوتا کہ ہم سے تو کہیں زیادہ گندی سیاست ہے۔ جو کچھ کہ وہ نائب وزیر اعظم جو سابق ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو الزامات ان پر لگے ہیں اور جس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں، بالکل وہی انداز ہے۔ یہاں بھینسیں چوری کرنے کا الزام لگتا تھا، وہاں اس سے بھی زیادہ گراؤں نے الزام، اور کن لوگوں کے ساتھ ایک فوٹو بھی چھپا ہے، کوئی پاکستانی جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں، اچھا بھلا ادھیڑ عمر کا آدمی جو ہے، جی اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے۔ یہ صورت ہے،
بہرحال اگر وہاں کی کرنسی کو ایک یہودی اس کا بیڑا غرق کر سکتا تھا، انڈونیشیا کا جو حال ہوا ہے تو پاکستان کا اس سے بھی بدتر ہو سکتا، اور اگر ہو گیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے بعد تو یہ دوسری بات ہے کہ امریکہ کی اپنی کوئی مصلحتیں ہوں اور نواز شریف صاحب جا کر کوئی ان کے ساتھ پیچ اپ کر لے، کچھ چیزیں مانے، کچھ ہمیں لیز آف ایگزسٹنس تھوڑی سی وارڈ دے دیں کہ چلو ابھی اور مہلت تمہیں دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ شکل نہ ہوئی تو جو نتیجہ نکلے گا وہ تو یہ کہ انارکی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت، لوٹ مار، اس کا بازار گرد ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو ان آیات میں آیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ أَقَمْتُمْ الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اگر تم قائم کرو قرآن کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، یعنی قرآن اور سنت، اگر اس کو نازل کر اس کو نافذ کرو، اس کو بالفعل نافذ کرو، یہ نہیں کہ دستور میں لکھ کر اور پھر سو جاؤ، یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، یہ نہیں، بلکہ اگر یہ پاس ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کی تنفیذ کا مرحلہ آئے گا۔ اس ترمیم سے تو صرف ایک کام ہو رہا ہے، اگر ہو گیا اللہ کرے کہ ہو جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ صرف ایک کام ہے، جن دستور میں 4 دروازے تھے وہ بند ہو گئے، اور اگر کوئی شخص اب یہاں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ کہیں بنا ہوا نہیں ہے، فیڈرل سپریم کورٹ کے ہاتھ کھل چکے ہیں، سپریم لا ہے شریعت قرآن اور سننا، زیادہ کوئی پابندیاں نہیں ہو سکتی، دستور میں بھی اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے بناتی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ واقعتاً تقاضا ہے قرآن و سنت کا، اسی معنی میں اس کو سپریم ہونا چاہیے، لیکن اس کو بالفعل نافذ کرنا 15ویں ترمیم کا ایک پیش رفت تو ہے، جو میرا پہلا بیان آیا تھا کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، یقیناً آگے بڑھے ہیں، اور اس میں جو اور خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اکثر و بیشتر دینی جماعتوں کا رد عمل صحیح ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، جہاں تک جو اہل حدیث کانفرنس کا آیا ہے، خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس کی تائید کی اور سینیٹر سے بھی ریکویسٹ کی، تو وہ تو یہ کہ چونکہ وہ تو اعلائی ہیں حکومت کے، پہلے سے ان کے حلیف تھے کہ کوئی خاص بات نہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے بہت پازیٹو رد عمل، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج پھر سے ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس ہفتے کے دوران خبر آئی ہے کہ 3 افراد پر مشتمل ایک وفد بنا دیا گیا ہے جو سینیٹر سے ملیں گے جا کر، لہٰذا ان کی کوشش، ان کی مساعی، یہ بات ان کی صحیح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان پر حجت پوری ہو جائے، پھر یہ کہیں ہل نہ سکے، یہ میں کہتے ہیں صاحب ہمارے ہاتھ رکے ہوئے، ہمارے ہاتھ بندے ہوئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ ہو جائے، اس اعتبار سے اسی طریقے سے تنظیم الاخوان مولانا محمد اکرم آوان صاحب جو جلسے آج کل کر رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پوری شریعت ہم نافذ کروائیں گے، اور یہ کہ بیعت الموت لے رہے لوگوں سے، اگرچہ وہ بیعت کس درجے کی عام جلسے میں لوگوں نے کر لیا، اس کا کیا مفہوم سمجھا اور کیا اس کے تقاضے وہ پورے کریں گے، کوئی تنظیم بھی بنی ہے یا نہیں بنی ہے، یہ تو خیر علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ایک رخ کا جہاں تک تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی میں اپنا تو ذکر بعد میں کر رہا ہوں، سب سے آخر میں کر رہا ہوں، اگرچہ اس معاملے میں سب سے پہلے قدم ہم نے اٹھایا، اس حکومت کے آتے ہی 14 فروری کو میں نے یہاں تقریر کی تھی جس کے اندر کے دستور کی ترامیم کا میں نے مطالبہ کیا، اور اسی کا کیسر تھا جو میاں شریف صاحب کو بھیج دیا تھا، جس کے نتیجے میں میاں شریف صاحب 2 مرتبہ میرے پاس آ گئے اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر، تو اس میں کوشش ہماری ہے کہ میں خود بھی گیا تھا میاں شریف صاحب ان سے، میاں نواز شریف صاحب سے ملنے ایک وفد کے ساتھ، پھر یہاں ان سے ملا ہوں ان کے گھر پر جا کر، تو ہم نے اپنی سے کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ بارہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا خود۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں، شکریہ۔ چھوٹا ہے تنظیم کا، جماعت کا، میں آخر میں تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اپنی سی جو مسائل ہیں، میں ابھی اسلام آباد میں تھا تو سینیٹر احسان اللہ پراٹھا صاحب سے میں نے گفتگو کی ہے اور ان کو بھی کسی حد تک قائل کرنے کی کوشش کی ہے، آج شام کو وقت میں نے لیا ہوا اعتزاز آصم صاحب سے جا کر ملاقات کروں گا، میں نے کہا تھا تو سر کے بل حاضر ہونے کو تیار ہے، ہمارے پاس کوئی یہ رکاوٹ نہیں کہ کسی کے گھر کا ہے کو چل کے جائیں، ہم جا رہے ہیں دین کے لیے جا رہے ہیں، ہم دین کے لیے بھیک مانگیں گے، میں نے تو ایک اخباری انٹرویو میں کہا تھا ان کے پاؤں پکڑیں گے جا کر کے خدا کے لیے، یہ معاملہ جو ہے اسے جماعتی سیاست کا ایشو نہ بنائیے، اسے پارٹی پاور اور اپوزیشن کا مسئلہ نہ بنائیے، اور بڑی عمدہ بات کہی کہ طلاق صاحب نے گفتگو کی اسلام سے تو بارہ ظاہر بات ہے وہ ہم سب کا مشترک معاملہ ہے، لیکن کچھ تھی ان کو کچھ پوری طرح بات واضح نہیں تھی تو کچھ کوشش کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ غور و فکر جو ہے عام طور پر نہیں کیا جاتا، بس وہ پارٹی لائن جو ہے پارٹی قیادت کی طرف سے جو آتی ہے لوگ اسی کو تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے جو اب ہمیں کروانی ہے ان سے، وہ یہ کہ دین کل کا کل، یہ نہیں کہ کوئی اپنی خاص من پسند چیزیں ہیں، جیسے نواز شریف صاحب کے مختلف بیانات سے جو بات سامنے آ رہی ہے
کہ کوئی قاضی کورس ہو جن میں جلدی سے فیصلے ہو جائیں تاکہ یہ امن و امان کا مسئلہ کچھ حل ہو، یہ جو بڑی مصیبت بن گئی ہے، تاکہ جو بھی مجرم ہے انہیں فوراً کیفر کردار کو پہنچا دیا جائے۔ تو وہ شجاعت صاحب کا بھی بیان آیا تھا، ہم سعودی عرب کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تعزیرات اور حدود کا نظام قائم کریں، ہم تو اس کو بھی ویلکم کہیں گے، لیکن اگر صرف اس پر رہ گئے تو پھر قرآن مجید کا فتویٰ بہت سخت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود بھی تو حرام کیا ہے اسی قرآن نے، اگر اس کو تم چلتا رکھتے ہو، جیسے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں صاحب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ مارکیٹ چلتا ہے، مارکیٹ سود ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا مارکیٹ سود ہے، سود حرام ہے، یہ نظام نہیں ہم چلنے دیں گے۔ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو پھنس جائیں گے اس کو ترمیم کو منظور کرا کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دفعہ حجت تو قائم ہوگی، جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا، صحیح کہا، حجت قائم ہو جائے گی، اس کے لیے ایک رائے عامہ کو ہم بیدار رکھیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ایکٹریسوں سے کہہ رہے ہیں تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، کبھی یہ مغرب زدہ خواتین سے کوئی اطمینان دلایا جاتا ہے تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، شریعت تمہیں کچھ نہیں کہتی، بینکوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مارکیٹ سے تمہارا دھندا چلتا رہے گا، یہ بات نہیں چل پائے گی انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر یہ جو دستوری سطح پر تکمیل ہو گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا اگر یاد ہو کہ ہم نے نعرہ جب ہم نے مہم چلائی ہے تو ہم نے اصل میں تسلیم اسلامی کی اپیل دستور خلافت کی تکمیل، یہ ہمارا نعرہ تھا کہ دستور خلافت کے اجزاء اس ہمارے دستور میں آ چکے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ موجود ہے، 227 میں کتاب و سنت کا موجود ہے، لیکن چور دروازے ہیں، منافقت کا پرندہ ہے، یہ مؤثر نہیں ہے یہ دفعات۔ تو دستور خلافت کی تکمیل، تنظیم اسلامی کی اپیل دستور خلافت کی تکمیل، اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ پاس ہو جائے تو پھر تکمیل ہو جائے، لیکن دستور کی تکمیل اور ہے، اور اس پورے نظام کو وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم میں سے جو بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کا ایک حصہ قبول دوسرا رد، تو وہ سن لے کہ اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن بدترین اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ جہاں تک امن و امان کا مسئلہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے، اور جس کی قریب ترین صورت جو اب آ چکی ہے، حکیم سعید صاحب کا قتل، وہ نہ کسی مذہبی کنٹروورسی میں تھے نہ کسی پولیٹیکل کنٹروورسی میں، ایک نان کنٹروورشیل شخصیت، علم کی اور خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی دانشوروں کو جمع کرتا ہے، کوئی ہمدرد شورا ہو رہی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ ہے، نونہالوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، خالص تعمیری کام، اس کا حال یہ ہوا۔ اور لطف یہ ہے کہ نام دے کر اخبارات میں چھپ چکا، فلاں فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں جگہ اس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اخبارات میں آ گئی۔ تو جیسے کہ کل ابھی میرے پاس شام کو آئے تھے، کل شام جنرل امتیاز صاحب ہمارے یہاں کے ایک اہم شخص تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، پھر سیلف ایگزائل میں وہ چلے گئے تھے، پھر آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے بے نظیر کی حکومت میں بھی رہے تھے، پھر ان سے بھی کچھ بددل سے ہو کے چلے گئے تھے، کل آئے تھے ملاقات کو۔ امن و امان کا مسئلہ تو اتنی دیر میں ٹھیک ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ آئی جی سے یہ کہہ دیں، اور آئی جی پھر اپنے نیچے والوں کہہ دیں کہ کوئی سیاسی مصلحت راستے میں نہیں آئے گی، جو مجرم ہے پکڑ لو، مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر سیاسی مصلحتیں آ جاتی ہیں، وہ نہ ناراض ہو جائے، یہ نہ ناراض ہو جائے، اس کو وہ چھوڑ جائے گا تو پھر ہماری وزارت ٹوٹ جائے گی، یہ چھوڑ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ مصلحتیں ہیں جو اصل سبب ہے۔ ان مصلحتوں سے بالا تر ہو کر تو امن و امان کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا مشکل ہو۔ ایس پی، پھر اس کے نیچے تھانے دار، اور ایس پی کے اوپر آئی جی، انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو پکڑیں گے، اور کسی طرف سے کوئی سہارا اس کو مجرم کو نہیں ملے گا، تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے مولانا عبداللہ صاحب کا انتقال، بہت ہی علمی شخصیت تھے، بڑے ملنسار آدمی تھے، متواضع مزاج کے حامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی خصوصی طور پر دعوت دی تھی، میرا کئی درس سن رہے تھے، مسجد شہداء میں ہو رہا تھا، گزر رہے تھے، سن کے درس سنا، پسند آیا، مجھے دعوت دی تو میں نے ان کے مسجد میں جا کے درس دیا تھا۔ ان کو اب یہ تو معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی کنٹروورسی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے را، اس لیے کہ یہ جو سیاہ سنی معاملہ ہے، اس کے کور میں، اس کے پردے میں جو ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را، وہ اصل میں بہت کچھ کر رہی ہے، اور وہ ہم سے کشمیر کا بدلہ لے رہی ہے۔ کشمیر میں ناک چلے چبائے ہوئے ہیں، کتنے آدمی ان کے مر رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں، افسر مر رہے ہیں، فوج کی جو ہے ڈی مارلائزیشن ہو رہی ہے، یہ ساری صورت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ظاہر بات ہے کہ سپورٹ ہے پاکستان کی طرف سے، یہ سارا معاملہ انڈیجنس تو نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ پورے کے پورے اسلام کی تنفیذ کے لیے جماعتوں کو اپنے پریشر گروپ پر، یہ بات اچھی ہے اب یہ اکثر دینی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا، امید یہی ہے کہ اب الیکشن کے
दाम हमरंगे जमीन में इनमें से कोई दोबारा फंसेगा नहीं। असल वही होगा प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम करें और अब इनसे तकमील करवाएं, तनफीज शरीयत की तकमील। तकमील दस्तूर खिलाफत तो हो गई है, लेकिन तकमील निज़ाम खिलाफत, तकमील कानून खिलाफत, इसकी तकमील कराने के लिए आवाम की तरफ से दबाव हो और मुख्तलिफ दीनी जमातें जो हैं वो इसी काम को अपना असल काम समझें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।